شیخ صاحب، کیا ایک وقت میں 3 طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ انسان غصے میں آ کر طلاق 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 کہہ دیتا ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ مولانا مفتی طارق مسعود صاحب انہوں نے کہا کہ بھائی 3 طلاقیں ایک دفعہ دی جائیں تو تینوں واقع ہو جاتی ہیں، حرام ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ اہل حدیث حضرات جو ہے نا، یہ ایک مانتے ہیں یہ زنا کرا رہے ہیں، حرام کاری کرا رہے ہیں۔ میں کہوں گا علماء کو، اہل حدیثوں کو آئیں اور میرے پاس آئیں، میں بڑے پیار سے سمجھاؤں گا۔ اگر ہم آپ کے سامنے یہ حدیثیں پیش کرتے رہے نا تو آپ تعویلیں کرتے رہیں گے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ مفتی یوسف لدھیانوی صاحب نے اپنی بیوی کو جو ام سعد کہلاتی تھی، ایک ساتھ 3 طلاقیں دیں، اہل حدیثوں سے فتویٰ لے کے بغیر حلالے کے مرتے دم تک اپنے ساتھ رکھا۔ تو میں نے مفتی صاحب سے یہ کہنا تھا اس وقت بھی، اور اب بھی کہوں گا کہ مفتی صاحب پہلے تو آپ مفتی یوسف لدھیانوی صاحب کے اوپر فتویٰ لگائیے کہ یہ زنا کرتے رہے پوری زندگی۔ آپ اندازہ لگائیے کراچی میں اتنا بڑا ادارہ، 10 15 مفتی بیک وقت بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو پہلے حدیث نہیں معلوم؟ شیخ، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دیں۔ آپ نے مدعو کیا، بندہ حاضر ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے۔ شیخ صاحب، کیا ایک وقت میں 3 طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ دیکھیے، ایک وقت میں 1 طلاق دیں، 2 طلاقیں دیں یا 3 یا اس سے زیادہ، طلاق تو واقع ہو جاتی ہے، لیکن کتنی طلاقیں واقع ہوتی ہیں؟ کیا 3 دینے سے تینوں ہو جاتی ہیں؟ نہیں۔ فتح الباری شرح صحیح البخاری جلد 9 صفحہ 262، وہاں حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ روایت لے کر کے آئے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت رکانہ آئے اور فرمایا جی وہ میں نے افسوس ہو رہا ہے، غصے میں بیوی کو طلاق دے دی۔ آپ نے پوچھا کتنی دی ہیں؟ کہنے لگے جی 3۔ پھر آپ نے سوال کیا ایک ساتھ ایک مجلس میں؟ ہاں جی ایک ہی مجلس میں۔ تو آپ نے فرمایا یہ تو ایک ہی طلاق ہوئی ہے، اگر تم چاہو تو رجوع کر لو، اور حدیث میں آتا ہے فراجعہا، انہوں نے رجوع بھی کر لیا۔ مسند احمد کی روایت ہے اور صحیح سند کے ساتھ ہے جی۔ اسی سے ملتی جلتی دیگر روایتیں آتی ہیں جس میں یہی مفہوم ہے، لیکن وہ دیگر روایتوں میں ضعف ہے۔ تو ہمارے دیوبندی علماء اور سنی علماء وہ تو جی رکانہ والی روایت ضعیف ہے، ساری روایتیں ضعیف نہیں، جو ضعیف ہے اس کو کہو، جو صحیح ہے اس کو تو صحیح مانو۔ اور میں یہاں یہ ذکر کروں گا، ایک دفعہ میں سن رہا تھا مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان۔ اچھا، مفتی طارق مسعود صاحب کا۔ جی، اسی طلاق کے اوپر انہوں نے کہا کہ بھائی 3 طلاقیں ایک دفعہ دی جائیں تو تینوں واقع ہو جاتی ہیں، حرام ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ اہل حدیث حضرات جو ہے نا، یہ ایک مانتے ہیں یہ زنا کرا رہے ہیں، حرام کاری کرا رہے ہیں۔ میں کہوں گا علماء کو، اہل حدیثوں کو آئیں اور میرے پاس آئیں، میں بڑے پیار سے سمجھاؤں گا۔ تو میں نے کلپ کے اندر یہ بیان دیا تھا، ان کو یہ دکھا کر کے سنوا کر کے میں نے یہ کہا کہ حضرت اگر ہم آپ کے سامنے یہ حدیثیں پیش کرتے رہے نا تو آپ تعویلیں کرتے رہیں گے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ کے مفتی یوسف لدھیانوی صاحب رحمہ اللہ 2006 کا رسالہ ہے الصراط، اچھا، اس کے اندر یہ 3 صفحے کا مضمون چھپا کہ مفتی یوسف لدھیانوی صاحب نے اپنی بیوی کو جو ام سعد کہلاتی تھی، ایک ساتھ 3 طلاقیں دیں، اہل حدیثوں سے فتویٰ لے کے بغیر حلالے کے مرتے دم تک اپنے ساتھ رکھا۔ تو میں نے مفتی صاحب سے یہ کہنا تھا اس وقت بھی، اور اب بھی کہوں گا کہ مفتی صاحب پہلے تو آپ مفتی یوسف لدھیانوی صاحب کے اوپر فتویٰ لگائیے کہ یہ زنا کرتے رہے پوری زندگی۔ نمبر 2، مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ، ان کا ادارہ دارالعلوم کراچی کتنا بڑا ادارہ ہے، جی بالکل، وہاں پر ایک کیس گیا کہ جی 3 طلاقیں دے دی ہیں شوہر نے، جواب ملا کہ حرام ہو گئے اور حلالے کے بغیر رجوع نہیں ہو سکتا۔ واپس آئے، اتفاق سے سید عتیق الرحمن گیلانی جو دیوبندی ہیں، حنفی ہیں اور عالم ہیں، بنوری ٹاؤن سے انہوں نے یہ عالم کا کورس کیا ہے، وہ اخبار نکالتے ہیں منتھلی نوشتہ دیوار، اس پر ہیڈنگ دی انہوں نے کہ دارالعلوم کراچی کے مفتیوں نے پہلے حلالے کا فتویٰ دیا اور کہا حرام ہو گئے، تینوں طلاقیں ہو گئیں، پھر سید عتیق الرحمن گیلانی کا چھوٹا سا رسالہ وہ بھیجا گیا ان کے پاس کہ یہ آپ پڑھ لیجئے۔ جب انہوں نے پڑھا تو انہوں نے یہ کہا کہ جی 3 طلاق سے 2 طلاقیں ہوئی ہیں،
لڑکا لڑکی کو لے آؤ بغیر حلالے کے ہم رجوع کرا دیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کراچی میں اتنا بڑا ادارہ، 10 15 مفتی بیک وقت بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو پہلے حدیث نہیں معلوم تھی؟ انہی کے حنفی عالم نے چھوٹا سا رسالہ بھیجا، یہ پڑھ لو، یہ پڑھ کے اپنا فتویٰ تک بدل لیا انہوں نے۔ پھر تیسرے نمبر پر علامہ وحید الدین خان، انڈیا کے بہت بڑے اسلامی اسکالر گزرے ہیں، حنفی ہیں، دیوبندی، اور پچھلے رمضان میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ تقریباً 15 کے قریب حدیث کی کتابوں کا ترجمہ اردو میں بھی کیا انہوں نے اور ہندی میں بھی کیا ہے، اور انگلش میں بھی 30 سے زیادہ ان کی بکس ہیں۔ ان سے ایک نوجوان سوال کرتا ہے کہ جی ہمارے انڈیا میں طلاق ثلاثہ کا معاملہ چل رہا ہے، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ہمارے ہاں 3 طلاق کو 3 شمار کی جاتی ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انسان غصے میں آ کر طلاق 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 کہہ دیتا ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ اہل حدیث اور سلفی حضرات اس کو ایک مانتے ہیں، وہ درست ہے، صحیح ہے۔ یہ تو میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، 3 منٹ کا ان کا کلپ ہے۔ پھر نوجوان ان سے پوچھتا ہے، حضرت آپ مناسب سمجھیں تو یہ بتا دیں کہ آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے سامعین جاننا چاہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے برملا کہا، میں حنفی ہوں، اچھا، مکتبہ دیوبند سے میرا تعلق ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ فتویٰ کہ ایک ساتھ دی جانے والی 3 طلاقیں 3 ہو جاتی ہیں غلط ہے، اور اہل حدیث اور سلفیوں کے ہاں ایک مانی جاتی ہے، وہ صحیح اور درست ہے۔ 3 مرتبہ انہوں نے یہ الفاظ ریپیٹ کیے ہیں اس کے اندر۔ پھر ایک اور چیز میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، 22 اکتوبر 2011 یوٹیوب کھول کے آپ سرچ کریں CNBC چینل، اور یہ ڈیٹ لکھیں آپ 22 اکتوبر 2011 اور 3 طلاق لکھیں، اور نادیہ مرزا کا بھی لکھ لیں، وہ اینکر تھی اس میں میں بھی ہوں، اس وقت میری داڑھی تھوڑی کالی تھی۔ حنفی عالم بھی ہیں اور شیعہ عالم بھی۔ طلاق ثلاثہ پر 1 گھنٹے تک یہی ٹاپک رہا۔ میں نے جو بھی بات کری قرآن اور حدیث سے، حنفی عالم جب بھی بات کر رہے تھے وہ یہ کہتے تھے ہمارا تعلق فقہ حنفیہ سے ہے، اس میں یہ ہے۔ شیعہ جب بھی بات کرے کہ ہمارا تعلق فقہ جعفریہ سے ہے، اس میں یہ ہے۔ میں نے نہیں کہا کہ ہمارا تعلق کس سے ہے، میں نے تو جو بھی بات کری قرآن سے یا نبی کی حدیث سے۔ آخر میں نادیہ مرزا نے حنفی صاحب سے پوچھا، حضرت آپ کہتے ہیں کہ ایک ساتھ دی جانے والی 3 طلاقیں 3 ہو جاتی ہیں، قرآن سے کوئی ریفرنس دیں گے آپ؟ ان کے پاس قرآن سے کہا، حدیث سے بھی صحیح، حدیث سے بھی ریفرنس نہیں ہے، قیامت کی صبح تک نہیں لا سکتے۔ تو اپنی جان چھڑانے کے لیے، حالانکہ دعویٰ آپ کا ہے تو آپ دلیل پیش کرو، آپ سے سوال کیا جا رہا ہے، لیکن اپنی جان چھڑانے کے لیے کہنے لگے مدنی صاحب اس بات کا ثبوت دے دے قرآن سے کہ 3 نہیں ہوتی ایک ساتھ۔ نادیہ مرزا نے مجھ پر سوال کر دیا کہ جی یہ بتائیے، آپ کہتے ہیں کہ ایک ساتھ دی جانے والی 3 طلاقیں 3 نہیں ہوتی، ایک ہوتی ہے، قرآن سے کوئی دلیل دیں گے؟ میں نے کہا جی ہاں، سورہ بقرہ آیت نمبر غالباً 228 ہے، الطلاق مرتان۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 2 طلاقیں بھی 2 مرتبہ ہوں گی، ایک ساتھ نہیں ہوں گی، الگ الگ پیریڈ میں۔ اور احادیث بتا دیے وہ الگ الگ پیریڈ کی کیا کیفیت ہے، کہ الگ الگ طہر میں ایک طلاق دیے تو ایک طہر کے اندر، دوسری دینا چاہتے ہو دوسرے طہر میں، تیسری دینا چاہتے ہو تیسرے طہر میں، یہ طریقہ بتایا گیا۔ جب قرآن ایک ساتھ دی جانے والی 2 طلاقوں کو ایکسپٹ نہیں کر رہا تو 3 کو کہاں سے کرے گا ایکسپٹ؟ نادیہ مرزا کی بھی سمجھ میں آ گئی، اور اس نے کہا کہ بات تو یہی ہے، صحیح ہے۔ جب یہ پروگرام اینڈ ہونے لگا نا، میں نے اشارہ کیا اینکر کو، کہنے لگی جی فرمائیے۔ میں نے کہا اب تک میں نے جو بھی گفتگو کی ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن کریم سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنت سے، اس سے ہٹ کر میں نے کوئی بات نہیں کری۔ تو وہ دونوں کے دونوں جی ہم بھی قرآن سے اور حدیث سے پیش کرتے رہے۔ میں نے ان کی بات کا جواب نہیں دیا کہ سننے والے خود فیصلہ کریں گے۔ یہ مولوی ایک ہی محفل کے اندر بیٹھے بیٹھے کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں۔ پہلے یہ کہتے چلے آئے ہمارا تعلق فقہ حنفیہ سے ہے، ہمارے یہاں یہ ہے، ہمارا تعلق فقہ جعفریہ سے ہے، ہمارے یہاں یہ ہے، اور اب آخر میں جب میں نے کہا میں قرآن و سنت پیش کرتا رہا ہوں تو دونوں کے دونوں فقہ حنفیہ والے بھی حنفیت کو چھوڑ دیا، اور شیعہ نے بھی جعفریہ فقہ کو چھوڑ دیا۔ جی ہم بھی قرآن اور سنت سے۔ وہیں بیٹھے بیٹھے جھوٹ بولا،
میں نے کہا سننے والے خود ہی فیصلہ کریں گے۔ بہرحال میری تو دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہ حنفی علماء کو بھی، اب کچھ لوگوں کو تو سمجھ میں آ گئی ہے، سید عتیق الرحمن گیلانی عالم ہیں اور بنوری ٹاؤن سے عالم کا کورس کیا ہے، نوشتہ دیوار یہ اخبار چلا رہے ہیں، اور جو بھی قرآن اور سنت کے خلاف ان کے اپنے علماء کی بات ہوتی ہے ان کی اچھی خبر لیتے ہیں ہر ایک کے اندر۔ اللہ ان کو ہمت اور طاقت دے اور ان کو مزید حق بات کو آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح سے یہ قرآن و سنت کے متوالے رہیں، اللہ قبول فرما لیں۔